بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے راندہ درگاہ کیا گیا، جنت سے نکالا گیا، زمین پہ اتارا گیا، تو لکھا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے وہاں سے حجر اسود کو اٹھا لیا۔ حجر اسود کو بطور موڑے کی یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پر حجر اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پر اتار دیے گئے۔ اور دوسری روایت میں ایسا ہے کہ جس رات میں حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات کے ساتھ بڑی وحشت محسوس نکال رہے تھے۔ آواز آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے پتھر پڑے دیکھے تھے کہ پہچان گئے یہ تو جنت کے میرے ساتھی ہیں، کہ جنت کے جواہرات میں سے آپ نے حجر اسود کو لے کے سینے سے لگا کے ان کو باہوں میں لے کے اس سے تسکین حاصل کرنے لگے کہ یہ وہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ان دونوں پتھروں کو صلیب پر اتارا۔ اور عجیب بات ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو حجر اسود لے کر آئے تھے، اصل میں حجر اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد کیا، ایک فرشتے کی نگرانی لگائی کہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے تو ان تمام جنتی ان کے لیے غذا ہے، لیکن یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے پاس جانے سے خاص طور پر ان کو منع کیا گیا ہے، تو تم اس کی نگرانی کرتے رہو، کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھائیں۔ چنانچہ یہ فرشتے آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا تو آدم علیہ السلام بھی جنت کے اندر وقت گزارتا رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکمیلی طور پر منظور تھا کہ آدم علیہ السلام پھل کھائیں اور پھر آگے سارا کچھ جو ہوا تو یہ نظام ہے، اللہ یہ ہونا تھا، یہ مقدر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کا موقع ملا، تو آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھا لیا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں منع کیا گیا ہے۔ ایک خاص قسم کا نازل ہوا کہ یہ تمہیں منع کیا تھا تو کیوں کھایا؟ دبدبے کے عالم اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا، جب اس ہیبت کے عالم اس فرشتے کو دیکھا ہے، فرشتہ پتھر بن گیا، وہ حجر اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا جس کو آدم علیہ السلام زمین پر لائے۔ اس کی ایک دوسری حدیث یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں حجر اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے 2 کان ہوں گے، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان بھی ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا کہ پورے ہاتھ پیر کے ساتھ حجر اسود میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو انہی اعضاء کے ساتھ ظاہر کر دیں گے اور وہاں پہنچ کر پھر دنیا کے اندر ان کو بوسہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے حق میں گواہیاں دے گے۔ تو حجر اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جو اس کو بوسہ دیتے ہیں اور وہ تقریباً نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، تو کل روز قیامت میں وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر حرم میں حجر اسود کے قریب بابا کے قریب ایک عرصہ تک رہا تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا، حجر اسود وہاں سے نکلا اور اس کے دونوں ہاتھ تھے، پیر بھی تھے، اس کے کان اور پوری ایک انسانی شکل میں نکلتا ہے۔ وہ نکلا، کافی دور تک چلتا ہوا اور دوبارہ اسی جگہ قائم ہو گیا، اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر گیا۔ اس روایت سے یہ بات تو ظاہر ہو گئی کہ جو اس بہت بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا، تو علوم حدیث میں آتا ہے کہ جب حجر اسود کو کوئی حاجی عمرہ کرنے والا
بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے۔ سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جیسے خود ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحہ الگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے۔ تو اللہ سے مصافحہ ہو اور ہر گناہ معاف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ان حجر اسود فرشتہ ہو سکتا ہے کہ جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لے لیں۔ تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک بہت اچھا عمل ہے، لیکن تکلیف دینا غلط مقام ہے، ایک مستحب عمل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر نہیں موقع تو دور سے سلام کر لے، دور سے استلام کر کے چوم لے، تو آپ کو بہت ہی اجر ملے گا جو کہ بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔